السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله قال المصنف حفظه الله الفصل الثالث الكفر تعريفه وأنواعه. أولا تعريفه. الكفر في اللغة التغطية والستر، والكفر شرعا ضد الإيمان، فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. ثم ذكر أنواعه فقال حفظه الله الكفر نوعان. النوع الأول كفر أكبر يخرج من الملة وهو 5 أقسام. القسم الأول كفر التكذيب، والقسم الثالث كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والقسم الثالث كفر الشك، والقسم الرابع كفر الإعراض، القسم الخامس كفر النفاق. النوع الثاني كفر أصغر لا يخرج من الملة وهو الكفر العملي، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر مثل كفر النعمة المذكور في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ومثل قتال المسلم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل الحلف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، ہر چیز اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ترجمہ: کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود السلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک ایمان اور ایمان کی باتیں بیان فرمائیں، ایمان کی باتیں ہم تک پہنچائیں، توحید اور توحید کے تقاضوں کو بیان فرمایا، شرک اور شرک کی تفصیلات کو بیان فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج شوال کی 21 تاریخ چل رہی ہے 1436 ہجری. جدہ رحاب میں جمعرات بعد نماز مغرب یہ عقیدہ توحید پر مشتمل ہفتہ واری ویکلی درس چل رہا ہے، جس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک بہت ہی اہم ترین کتاب عقیدۃ التوحید جو شیخ صالح
بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کی تصنیف کردہ ہے. اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں. تقریباً آدھی کتاب ہم نے اب تک پڑھ لی. اب آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم تیسری فصل کو پیش کریں گے جو کفر اور اس کی تعریف اور اس کی اقسام پر مشتمل ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ہم نے تیسرا باب جو شرک اور نفاق اور کفر کے متعلق تھا اس کو ہم نے شروع کیا تھا، اور اس تیسرے باب میں کل 5 فصلیں ہیں جن میں سے 2 فصلیں ہم پڑھ چکے ہیں، یا 2 فصول 2 لیسنز ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا، انسانی زندگی میں انحراف کیسے آیا، لوگ توحید سے ہٹ کر شرک پر کیسے چلے گئے، اس کی تاریخ. دوسری فصل میں یعنی دوسرے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا شرک اور اس کی تعریف اور اس کے اقسام. اب یہ تیسری فصل آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے جو کفر کے متعلق ہوگی. کفر کس کو کہتے ہیں اور کفر کی قسمیں کیا ہیں اور اس کی مثالیں کیا ہیں. تیسری فصل انشاءاللہ پڑھیں گے ہم جس میں نفاق کس کو کہتے ہیں اور اس کے اقسام یا اس کی قسمیں کیا ہیں. پھر 5ویں اور آخری فصل میں جاہلیت کس کو کہتے ہیں، جاہلیت کی حقیقت، فسق و فجور جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت، گمراہی اس کی حقیقت، اور دائرہ اسلام دین اسلام سے مرتد ہو جانا اس کی قسمیں اور اس کے احکام، یہ 5ویں فصل میں ہم پڑھیں گے. تو سلسلے وار چیزیں جاری ہیں الحمدللہ، جو بڑی علمی اور معلوماتی باتیں ہیں الحمدللہ، لہذا پوری توجہ باقی رکھی جائے. پابندی ہو تو انشاءاللہ ساری باتیں مفصل سمجھ میں آئیں گی. کفر لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ کفر عربی لفظ ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین کفروا عما انذروا معرضون. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. حدیثوں میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر یا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. تو اس طریقے سے یہ لفظ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے. اور کفر عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. کفر اور کافر یا کفار. کفر ایک عمل ہے اور اس کے انجام دینے والے کو کافر کہتے ہیں، اور اس کی پلورل کفار ہے. تو یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے عربی زبان کے بہت سارے الفاظ اردو میں مستعمل ہیں، یوز کیے جاتے ہیں اسی میننگ میں یا بعض دوسرے میننگ. مدرسہ ہے، مدرسہ لفظ عربی ہے، مسجد ہے، کرسی ہے، منزل ہے، یہ سب جو ہے الفاظ اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ہیں حقیقت میں عربی کے. تو آئیے عربی میں کفر کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. عربی زبان کا چونکہ لفظ ہے تو زبان میں لینگویج میں جو معنی ہوتا ہے عربک لینگویج میں اس کا تعلق ہوتا ہے اس معنی سے جو قرآن یا حدیث میں استعمال کیا گیا، شرع میں استعمال کیا گیا ہے. تو کفر عربی زبان میں کہتے ہیں التغطیۃ والستر، ڈھانکنا اور چھپانا. عربی زبان میں کفر کس کو کہتے ہیں؟ ڈھانکنا کوئی چیز اور چھپانا. اور کفر شریعت میں ایمان کے اپوزٹ ہے. ایمان کا معنی تصدیق، یقین کرنا، کفر کا معنی چھپا دینا، یقین نہیں کرنا. تو شریعت میں جو کفر لفظ آیا ہے یعنی قرآن و حدیث میں، تو اس کا اصطلاحی معنی جس کو شرعی معنی بھی کہتے ہیں، کیونکہ کسی لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک لینگویج میں کیا معنی ہے اس کو کہتے ہیں فی اللغہ، لغتاً لفظ کا عربی زبان، عربی زبان کا لفظ ہے تو عربی زبان میں کن کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ایک دوسرا اس کا شرعی معنی، یعنی قرآن اور حدیث میں کس میننگ میں آیا ہے وہ لفظ. سمجھنا جی. جیسے مثال کے طور پر الصلاۃ، لفظ صلاۃ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. صلاۃ جو ہے نماز کو کہتے ہیں عربی میں، صلاۃ جو ہے درود کو کہتے ہیں عربی میں، صلاۃ جو ہے تسلی کو بھی کہتے ہیں عربی میں.
صلاح عربی میں رحمت کو بھی کہتے ہیں، رحمت. تو اس طریقے سے کئی معنی ہیں اس کے. کس میں؟ لینگویج میں، عربی زبان میں. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں جیسے قرآن میں اقیم الصلاۃ، تو یہاں کس میننگ میں؟ کیا وہ سارے معنی ہیں جو عربی میں آئے ہیں؟ نہیں. کیا یہاں درود قائم کرو یہ مراد ہے؟ کیا اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ رحم کرتے رہو ایک دوسرے پر؟ کیونکہ صلاح رحم کے معنی میں بھی آتا ہے. نہیں، یہاں مراد نماز ہے جو ایک مخصوص عمل ہے. تو اس طریقے سے ایک لفظ کا ایک لینگویج میں معنی ہوتا ہے اور شریعت میں کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یا اس معنی کا آپس میں جو حقیقی معنی جو کئی معنوں میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کسی ایک معنی سے ربط تو ضرور رہتا ہے اس کا. ایسے نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا کہ عربی زبان میں کوئی لفظ ہے اور قرآن و حدیث میں جس میننگ میں استعمال کیا گیا ہے اس کا عربی زبان میں جو معنی ہے یا میننگ ہے اس کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عربی زبان سے کیونکہ قرآن و حدیث عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں جو الفاظ کے معنی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک معنی سے تعلق ہوگا، ربط ضرور ہوگا حقیقی معنی سے اس کے، اگرچہ ایک کے علاوہ زیادہ معنی بھی اس کے پائے جائیں. تو کفر قرآن و حدیث میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، علماء نے جو بیان کیا یا کتاب سے جیسا کہ ہم چل رہے ہیں، عدم الایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لانا. یہ میننگ ہے قرآن اور حدیث میں کفر کا. کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان نہیں لانا. یہ مطلب ہے عام معنی کس کا؟ لفظ کفر کا. کس میں؟ قرآن میں اور حدیث میں. یہ شریعت بولیے لفظ شریعت میں، کیونکہ شریعت دو چیزوں کا نام. اچھا، چاہے اس عدم ایمان کے ساتھ جھٹلایا جانا ہو یا نہ ہو، پوری تعریف کفر کی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لانا، چاہے اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا جائے یا بغیر جھٹلائے ہوئے ایمان کا انکار کیا جائے، تکذیب کے ساتھ ہو. کیونکہ جھٹلانا مطلب نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا رسولوں کو جو ہے جھٹلانا ہے، یہ سمجھنا کہ نہیں اللہ سچا معبود نہیں ہے، اللہ رب نہیں ہے، ٹھیک ہے، رسول سچے نہیں ہیں، یہ رسول نہیں ہے بلکہ یہ انسان ہے، جھٹلایا جا رہا ہے. تو جھٹلایا جا رہا ہے اور ایمان میں نہیں لا رہا ہے، یہ بھی کفر ہے. اور ایک انسان جھٹلاتا نہیں ہے، وہ نہیں کہتا ہے کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ اللہ نہیں، کچھ نہیں بولتا ہے، لیکن ایمان میں نہیں لاتا ہے، اپنی جگہ خاموش ہے، وہ انکار ایمان نہیں لاتا ہے جھٹلانے کے علاوہ. جھٹلانے کے ساتھ اس کا ایمان نہ لانا ہو یا جھٹلانے کے بغیر اس کا ایمان نہ لانا ہو، ہر حال میں مجرد صرف ایمان نہیں لانا یہ ہے کفر. ایمان نہیں لانا یہ ہے کفر، وہی کہتا ہے. بلکہ جیسا کہ آگے مزید وضاحت کرتے ہیں شیخ فوزان حفظہ اللہ، شیخ صالح الفوزان، صرف اگر شک بھی ہو کسی کو اللہ کے سچے معبود ہونے پر، پیغمبروں کے سچے ہونے پر، تو بھی یہ کفر کہلائے گا. یا انسان اعراض کر لے، چھوڑ دے، نہ جھٹلاتا ہے نہ ایمان لاتا ہے، دور ہے اس سے، ایمان سے اس کی زندگی دور ہے، اور وہ جھٹلاتا بھی نہیں ہے بلکہ اعراض کرتا ہے، تب بھی جو ہے یہ کفر ہوگا. یا حسد کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یا آباء اور اجداد کے طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے اعراض کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، تو وہ کفر ہوگا. تو خلاصہ کیا؟ کفر کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن؟ ایمان نہیں لانا. بس وہ کیوں نہیں لا رہا ہے، جو بھی وجہ ہے اس کی، حسد ہے، کفر ہے، شک ہے، تکذیب کے ساتھ ہے، بغیر تکذیب کے ہے، کوئی بھی ہو، ایمان نہیں لانا اس کا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کیا کہلائے گا؟ کفر. واضح ہوگی چیز، ٹھیک ہے. اس کی قسمیں، اچھا اس میں مزید ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر جھٹلایا جائے تو وہ بہت بڑا کفر ہوگا. جھٹلانے کے ساتھ ساتھ ایمان نہیں لانا، وہ جو ہے عظیم کفر ہوگا وہ. چلیے
کفر کی دو قسمیں ہیں، بہت اہم ہے سمجھنا. کفر کی دو قسمیں، نمبر 1 بڑا کفر، نمبر 2 چھوٹا کفر. کیا ہے؟ ایک ہے بڑا کفر، دوسرا ہے چھوٹا کفر. بڑا کفر جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے، اور اس کی 5 قسمیں ہیں. بڑا کفر جو دائرے اسلام سے انسان کو، ملت اسلامیہ یعنی اسلام سے، شریعت سے خارج کر دے، ختم. وہ کفر کر، جیسے اسلام لے کر آیا اس کے بعد کفر کرتا ہے. پہلے ایمان لایا، پھر ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی کفر، تو خلاص وہ کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اس کی 5 شکلیں ہیں یا 5 قسمیں ہیں. دوسری قسم کا کفر چھوٹا کفر، جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، جو انسان کو، دوسرے صفحے پر ہے وہ، جو عربی کتابیں لائے ہیں دوسرے صفحے پر ہے. النوع الثانی، النوع الثانی، ہاں وہ ہے، وہاں لکھنا اس کو. دوسرا کفر چھوٹا کفر جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، یہ عملی کفر ہے. کیا ہے یہ؟ عملی کفر ہے. اور یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جن کا نام قرآن اور حدیث میں کفر آیا ہے، لیکن یہ پہلی قسم میں سے نہیں ہے، یعنی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے ہیں. اس کی بھی مثالیں ہیں جو پڑھیں گے ابھی ہم. پھر ایک مرتبہ کفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک بڑا کفر، ایک چھوٹا. بڑا کفر جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، چھوٹا کفر جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا. وہ کچھ گناہ ہیں، چھوٹا کفر کچھ گناہوں کا نام ہے جن کو قرآن اور حدیث میں کفر کہا گیا ہے، لیکن وہ پہلی قسم میں سے، یعنی پہلی قسم میں سے نہیں ہے، مطلب خارج انسان کو نہیں کرتا. اس کو بولتے ہیں کفر دون کفر، بھی اس کا نام کیا بولتے ہیں اس کو؟ کفر. چھوٹے کفر کا ایک دوسرا نام بھی ہے، کفر اصغر کا ایک دوسرا نام ہے جو صحابہ سلف استعمال کرتے تھے، کفر دون کفر، یعنی بڑے کفر کے علاوہ کفر، اصل کفر کے علاوہ کفر. نام الگ ہو سکتے ہیں چیزیں پر. چلیے، تو پہلی جو قسم ہے، کیا ہے وہ پہلی قسم؟ کفر کی بڑا، بگ کفر، کفر اکبر. آپ کو یاد ہوگا شرک کی بھی ہم نے شرک اکبر اصغر پڑھے تھے. ایسے کفر اکبر، کفر اصغر. کفر اکبر جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. اس میں نمبر 1 ہے کفر التکذیب، جھٹلانے کا کفر. کفر تکذیب، جھٹلانے کے ساتھ جو انکار کیا جاتا ہے، جھٹلانے کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتا ہے آدمی، یعنی جھٹلاتا ہے. اس کو بولا جاتا ہے کہ یہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے. وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں مانتا اللہ سچا معبود ہے. انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، نہیں ہے یہ. اچھا، پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تو کہتا ہے نہیں، آپ کو ہم نہیں مانیں گے، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ کفر تکذیب ہے. تو یہ پہلی قسم کا کفر ہے. اگر کوئی جھٹلاتا ہے، اگر کوئی جھٹلاتا ہے یعنی سچ نہیں مانتا ہے، اللہ کو سچا رب نہیں مانتا ہے، نبی پیغمبروں کو جو ہے سچے پیغمبر نہیں مانتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے. اس کی دلیل کفر تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. یہ دلیل ہے کہ تکذیب بھی کفر ہے. پہلی قسم جو ہے جھٹلانا، یہ کفر ہے. آیت کا ترجمہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بالحق، یا سچ کا انکار کیا جب حق اور سچ بات اس کے پاس آ گئی. کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ. تو اس آیت میں آپ غور کیجئے، کذب کا لفظ آیا ہے، کذب تکذیب کا لفظ آیا ہے. ومن، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے بارے میں ایسی بات بولے جو اللہ نے نہیں کہی ہے.
جیسے کہتے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا ہے، انکار کرتا ہے، اللہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرتا ہے جو اللہ نے نہیں کہا ہے، تو یہ سب سے بڑا ظالم آدمی ہے۔ او کذب بالحق، یا حق کا انکار کرتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، انکار کذب جھٹلاتا ہے حق کو۔ حق کیا ہے؟ اللہ سچا رب ہے، سچا معبود ہے، یہ حق ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجا ہے پیغمبر بنا کر، یہ سچ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ عیسیٰ رسول ہیں، موسیٰ رسول ہیں، نوح رسول ہیں، یہ سب سچ ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ کذب بالحق، حق کا جھٹلاتا ہے، حق کو جھٹلاتا۔ لما جاء، جب حق آ گیا اس کے پاس براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا ہے سچ۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ کافر کہا ان لوگوں کو، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ جھٹلانے والے کافر ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا جہنم کی آگ نہیں ہے؟ مطلب یقیناً ہے۔ تو یہ جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ تکذیب بھی کفر ہے، اس کو بھی کفر گردانا گیا ہے۔ جھٹلانا جو ہے کفر ہے، یہ پہلی قسم ہے 5 میں سے۔ دوسری قسم کفر الابائی والاستکبار مع التصدیق، ماننے کے ساتھ ساتھ انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ کیا کرنا؟ تصدیق کے ساتھ تکبر، تصدیق کے ساتھ مانتا ہے ٹھیک ہے لیکن تکبر، ٹھیک ہے، یا انکار، تصدیق کے ساتھ انکار۔ دلیل اس کی ابلیس کا واقعہ، سورہ بقرہ کی آیت اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر، یہی ابا واستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ترجمہ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس سوائے ابلیس کے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، مطلب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کیا کیا پھر ابلیس نے؟ ابا، انکار کیا۔ کیا کیا؟ انکار۔ وہی انکار کرنا اور استکبار کرنا، تکبر کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ انکار اور تکبر کفر کی ایک قسم ہے جو اس آیت سے دلیل دیتے ہیں شیخ۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر کیا کیا ابلیس نے؟ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور گھمنڈ کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھیے، انکار کیا، گھمنڈ کیا اور کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب انکار اور گھمنڈ کیا ہے؟ کفر ہے۔ حق کا انکار کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اگرچہ تصدیق ہو، وہ مانتا تھا اللہ کو، ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کیا اس نے، تصدیق تھی نہیں، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے فرعون کا دل بھی جو ہے، فرعون کے دل میں بھی تھا ایمان، فرعون کے دل میں بھی ایمان تھا، لیکن فرعون کافر ہے یا مومن ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کافر اور اس کے لوگ جو تھے، جو ان لوگوں کے دلوں میں یقین تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے نفسوں میں یقین تھا۔ کیا یقین تھا؟ کہ اللہ ہی سچا رب ہے۔ لیکن کیا مانا وہ اللہ کو؟ دل میں تھا لیکن زبان سے اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا۔ کس نے؟ اس کے جیسا، ابلیس کے جیسا، وہ بھی انکار کیا اور گھمنڈ کیا، اور کیا بولا؟ انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یا میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے نہیں جانتا ہوں میں، مطلب میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، استغفر اللہ۔ ربوبیت کا دعویٰ، الوہیت کا دعویٰ کر دیا، لیکن دل میں اس کو معلوم تھا کہ اللہ سچا رب ہے۔ بھائی وہ جھوٹا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا۔ ایک آدمی اگر دعویٰ کرے کوئی، جیسے نبوت کے دعوے کیے جاتے ہیں نا، ہم نبی ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی نے دعوت کیا تھا، کیا اس کو نہیں معلوم تھا وہ جھوٹا ہے؟ معلوم تھا۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خاتم الانبیاء ہونے کا اس نے انکار کیا یا تکبر کیا۔ تو ایسے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی مانتا ہے، دل سے، دل میں تصدیق ہے، لیکن زبان سے انکار اور تکبر ہو، جیسے کہ اس کے ساتھ ہوا، ابلیس کے، فرعون، یہ سب مثال ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے کفر کی۔ تیسری قسم کفر الشک، کیا ہے؟ شک کرنا، جیسے اللہ کی
وحدانیت میں شک کرنا، پیغمبروں کی رسالت پر شک کرنا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اس پر شک کرنا، تو یہ شک بھی کیا ہے؟ یہ کفر ہے. اس کی مثال اور کہتے ہیں وہ کفر الظن، یعنی گمان کرنا، ہو سکتا نہ ہو، ایسے شک گمان بہرحال وہی چیز ہے. تو وہاں اس کی دلیل میں انہوں نے سورہ کہف کا واقعہ پیش کیا، جو باغ کا واقعہ تھا جس کا بتایا گیا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اللہ نے فرمایا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. دو ساتھیوں کا جو واقعہ ہے، جو باغ میں گیا اور اس نے جگہ شک کیا، قیامت پر بھی شک کیا، رب کی طرف لوٹائے جانے پر بھی شک کیا. جب وہ باغ میں گیا، جو ظالم تھا، جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، یعنی وہ ایمان والا نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں میرے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا، شک، اور اگر میں میرے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو مجھے اس سے زیادہ خیر ملے گا. تو اس کے ساتھی نے کہا، جو اس کو سمجھا رہا تھا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں آدمی بنایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تو یہ پورا واقعہ ہے سورہ کہف میں. اس میں موضوع جو ہے وہ وَلَئِن رُدِدتُّ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، جو دوسری آیت ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ آیت ہے. تو اس نے شک کیا قیامت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے پر. تو یہ شک بھی جو ہے کفر ہے. آدمی جو ہے اللہ کی طرف لوٹنے پر شک کرے، ایمان نہ لائے یا تصدیق نہ کرے، تو ایسی صورت میں یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا. تو اس کو اس دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے. بلکہ یقین ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایمان تصدیق عربی زبان میں، یقین، کامل یقین بغیر شک ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں پڑھی تھی نا ساتھ، اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ یقین نہیں تھا؟ یاد ہے نا؟ کلمے کی جو 7 شرطیں ہیں ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اس کلمے پر یقین ہونا. لا الہ الا اللہ جو پڑھ رہے ہیں، اللہ سچا معبود ہے، اس پر کیا ہونا؟ یقین ہونا، شک نہیں ہونا. چلیے، چوتھی قسم اعراض کرنا، یعنی منہ پھیر لینا. کیا کرنا؟ منہ پھیر لینا. ایمان نہیں لا کر منہ پھیر لینا، رسولوں پر ایمان نہیں لانا، اللہ پر ایمان، یہ بھی جو ہے کفر ہے. دلیل اس کی والذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احقاف کی آیت، والذین کفروا عما انذروا معرضون. اللہ کہتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا، ترجمہ آیت کا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، عما انذروا، جس سے ڈرائے گئے، جن چیزوں سے ڈرایا گیا ان کو، اللہ سے، قیامت سے، تو اس کا انکار ان لوگوں نے کیا. معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے لوگ ہیں. اس کا مطلب اعراض اور کفر دونوں آیت میں آیا ہے. کفرو، اور ان کی یہ صفت بتائی گئی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ اعراض کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. پانچویں اور آخری قسم کفر نفاق. ٹھیک ہے، کفر نفاق کیا ہے؟ یہ کفر نفاق یہ ہے کہ آدمی جو ہے ظاہر کرے ایمان، چھپائے، ظاہر کرے ایمان کو اور دل میں کیا چھپائے؟ کفر کو. وہ ہے کافر، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ ایمان والا ہوں. تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. دلیل اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. سورہ منافقین کی آیت. منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لے کر آئے پھر انہوں نے کفر کیا. پہلے ایمان لائے پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، اب وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا تھا، ایمان لائے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ کفر کیا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
تو آدمی ظاہر کرے ایمان کو اور لوگوں کو بتائے کہ میں ایمان والا ہوں اور دل میں جو ہے اس کے پورے کفر ہے، تو یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے، وہ بھی کافر ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدمی ظاہر کرنے سے وہ مومن نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں جو کفر اکبر کی ہیں: جھٹلانا، انکار اور تکبر کرنا، شک کرنا، اعراض کرنا، اور نفاق، چھپانا دل میں۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ یہ کام کرنے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے کیا ہیں؟ خارج۔ دوسری قسم کفر اصغر، چھوٹا کفر، جو ہم نے شروع میں بتایا تھا، جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، اور یہ عملی کفر ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدے میں نہیں ہوتا، یہ دل میں ہے ایمان، زبان سے اقرار بھی کیے ایمان کا، ٹھیک ہے، دل میں بھی ہے ایمان، لیکن عمل میں جو ہے کافروں کی حرکتیں ہوتی ہیں، عمل میں جو ہے کفر ہوتا ہے، اور وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ کس کو کہیں گے چھوٹا کفر؟ یہ وہ چند گناہ ہیں جن کو اسلام نے یا قرآن و حدیث میں جن کا نام کفر بتایا گیا ہے، لیکن وہ پہلی قسم میں سے نہیں، اس کو یاد رکھنا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے، جیسے نعمت کا انکار، کیا بولتے ہیں اس کو؟ نعمت کے انکار کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ناشکری۔ بھائی بولتے ہیں نا نوکری، ناشکری اردو میں کہتے ہیں نا۔ تو ناشکری کفر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بندے کو کیا چاہیے کہ شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ کا کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ناشکری کرے تو کفر ہے یا نہیں؟ نہیں ہے بھائی، آپ لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ناشکری کفر ہے یا نہیں ہے؟ تو کون سی کفر ہے؟ کافر ہو جائے گا، ختم، دائرہ اسلام سے چلا جائے گا؟ نہیں، چھوٹا کفر، یہ گناہ ہے، یہ کافروں کی حرکت ہے، عمل کا کفر ہے، اعتقاد کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں اللہ، لیکن نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل میں دیکھیے، ایک آیت ہے یہاں پر، سورہ النحل کی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، بڑی اچھی آیت، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ نے مثال دی ایک بستی کی، اللہ نے مثال دی ایک بستی کی جو ایمان والی بستی تھی، مومن لوگ تھے سارے، اطمینان کی زندگی گزارنے والے، مطمئن لوگ، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہمیشہ ہر جگہ سے رزق آتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ نیچے سے اوپر سے غلہ، بارشیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی پر بڑا انعام اور اکرام کیا تھا۔ کیوں؟ وجہ کانت آمینۃ مطمئنہ، وہ بستی ایمان والی تھی، یعنی وہاں لوگ ایمان والے تھے، شکر گزار لوگ، اللہ کا حق اللہ کو ادا کرنے والے لوگ۔ تو آسمان سے رزق آیا، اللہ کا بارش رزق ہے نا، ہر جگہ، وہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ یہ جو نعمتیں ان کے پاس آتی تھیں، ہمیں ہر قسم کا پھل، کھانا، غلہ، بارشیں ہوتی تھی، کھاتے پیتے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ نے بارشیں بند کر دی۔ آیت کا ایک ٹکڑا بیان ہے، تو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر۔ اللہ، تو یہاں نعمتوں کا انکار کا مطلب نہ شکر۔ بھائی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، وہاں بھی لفظ ہے کفر، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ تمہیں نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو وہاں مراد ناشکری ہے، شکر کے مقابلے میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے متعلق جو حدیث ہے، دیکھیے، یاد ہے آپ کو؟ رمضان عید گزری نا، ابھی مہینہ تو نہیں ہوا نا، تو عید کے متعلق ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن، عید الفطر کے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عورتوں سے کہا تھا کہ صدقہ کرو، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے کہا کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ کفر کی وجہ سے، تمہارے کیا؟ کفر کی وجہ سے۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ کفر؟
تو کہا کہ نہیں، شوہروں کے ساتھ کفر. مطلب یہاں کیا مراد ہے کفر سے؟ ناشکری. یہ وہ کفر مراد، چھوٹا کفر ہے. پھر آگے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر جو ہے شوہر تمہارے ساتھ دیتے ہیں، تمہارا خیال کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز دیکھتی ہو تو کہتی ہو کہ کبھی میں نے تمہارے اندر بھلائی دیکھی نہیں، کبھی تھوڑا سی کمی ہو جائے تو کہتی ہیں کہ کبھی میں نے تمہارے اندر، کبھی تم اچھے تھے ہی نہیں میرے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ شوہروں کی ناشکری ہے. تو اس وجہ سے تمہیں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے. دیکھیے تو یہاں کفر سے، یہاں بھی لفظ کفر کا استعمال کیا گیا، لیکن کفر کون سا کفر مراد ہے؟ چھوٹا، بڑا نہیں مراد ہے. اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہیں دی ہیں. دیکھیے حدیثوں میں ایک صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے اور لڑنا کفر ہے. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور لڑنا کفر ہے. گالی دینا گناہ ہے، سمجھ میں آ گیا. لڑنا کفر ہے. کفر لفظ استعمال ہوا نا، کون سا کفر ہے؟ بڑا، چھوٹا؟ کیا اس کفر کا مطلب بڑا کفر کہ جس سے انسان مسلمان سے لڑنا؟ کتنے لوگ لڑتے ہیں؟ نہیں، بچے لڑ لیتے ہیں، خیر بچے جوان بھی لڑ لیتے ہیں، لوگ لڑ لیتے ہیں، احرام میں لڑ لیتے ہیں، رمضان میں لڑتے ہیں. ایک گاڑی دوسری گاڑی کو دھکا لگے تو نیچے اتر کر دونوں لڑ لیتے ہیں، یہ اس کو مارتا. کتنی لڑائیاں مسلمانوں میں ہوتے رہتی ہے نا. نہیں ہونا چاہیے، لڑائی اچھی چیز نہیں ہے. مسلمان لڑاکو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان لڑے ایک دوسرے سے. غصہ آئے تو کنٹرول کرنا چاہیے. غلطی ہے تو جس نے غلطی کی وہ اپنی غلطی مان لے. اگر ایک گاڑی والے دوسری گاڑی والے کو مارا تو اس کو ٹھیک کر دے، بھائی ختم ہو. لڑائی کیوں؟ لڑنا نہیں چاہیے. اگر لڑ لیے دو مسلمان تو دونوں کافر ہو جائیں گے. کفر سے مراد یہاں کیا ہے؟ چھوٹا کفر. یہ گناہ ہے، لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ کفر دون کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر دون کفر ہے. اور ایک حدیث ہے، اور وہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر نہ بن جانا. یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے شروع کر دو. میرے بعد اے مسلمانوں، ایمان والو، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو، یعنی تم ایک دوسروں کو قتل کرو. یہاں بھی کفار سے کرا. دیکھیے کفار نہ بن جاؤ میرے بعد کہہ رہے ہیں رسول، بڑے کافر. تو اسی سے علماء نے بتایا کہ اگر قتل بھی کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. نہیں، بلکہ اگر اسلامی حکومت جیسے سعودی عرب ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کو گناہ نہیں. تو ایسی صورت میں پھر اللہ کے پاس تو پکڑ ہے اس کی، ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر. اسی طریقے سے تیسری مثال، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. یہاں غیر اللہ کی قسم کھانے کو کفر کہا گیا ہے. غیر اللہ مطلب غیر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ یا سوا، اللہ کے سوا یا علاوہ. جیسے وہ بچے کی قسم کھا رہا ہے، ہاں، یا ایسے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یہاں کیوں پکڑتے سمجھ میں نہیں آتا. یا بیوی کی قسم کھاتے ہیں، کوئی پیسوں کی قسم کھاتے ہیں، جائیداد پتہ نا کیا کیا کھاتے ہیں. غیر آبا اور اجداد کی قسم کھاتے تھے زمانے جاہلیت میں، باپ دادا کی قسم. تو یہ جو غیر اللہ کی قسم ہے یہ شرک ہے، چھوٹا شرک. کفر ہے، چھوٹا کفر ہے. کفارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا کفارہ، کافر ہو گیا. کیا مطلب؟ بڑا کافر ہو گیا؟ نہیں. تو اس طریقے سے سمجھنا ہے اس کو. فقد جعل اللہ مرتکب الکبیرۃ مؤمنا. اچھا، دوسری یہاں اور بھی میں وضاحت کر رہے ہیں اپنی بات کی شیخ محترم حفظہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہ کرنے والوں کو مومن بتایا ہے قرآن میں. تو یہ کیوں سمجھا رہے کہ کفر چھوٹا مراد ہے، وہ جو لڑنا جو بتایا گیا نا، یا میرے بعد جو ہے ایک دوسرے کی گردنیں، کافر مت جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مت مارنا. تو وہاں مراد کافر یعنی بڑا کافر نہیں ہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہاں کہتے ہیں دیکھیے اللہ نے بڑے گناہ کرنے والے کو بھی مومن پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قتل کا قصاص لکھ دیا گیا ہے. قصاص خون کے بدلے جان کے بدلے جان جو ہے نا اسلام میں النفس بالنفس. تو اللہ نے آمنو کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پھر کہا کتب علیکم، تم پر قصاص رکھا گیا ہے، کیونکہ تم اگر ایک دوسرے کی جان لوگے تو قصاص میں تمہاری جان لی جائے گی. تو ایمان کا نام لیا نا اللہ نے پھر، حالانکہ جان لینا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ وہ کفر نہیں ہے کہ جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے. تو وہی کہتے ہیں فَلَمْ يُخْرِجِ الْقَاتِلَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے اس آیت میں قاتل کو اہل ایمان سے خارج نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ولی جس کا قصاص لینے والا اس کا بھائی بتایا ہے، جیسا کہ اللہ نے بیان فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. سبحان اللہ، یہ اخیہ کا، تو اس کا بھائی اگر کوئی چیز سے معاف کر دے تو بھلائی کے ساتھ اس کی اتباع کرنا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو ادا کر دینا ہے. تو اخ بھی کہا ہے یہاں، بھائی بھی کہا اللہ نے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، باریک بات سمجھنے کی ہے، سمجھ گئے تو بہت اچھی چیز ہے. یہاں مراد بھائی سے سگا بھائی نہیں ہے، دینی بھائی مراد ہے کہ وہ تمہارا دینی بھائی. تو قاتل کو اللہ نے خارج نہیں کیا ایمان سے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ بھی آیت ہے نا جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت، جس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ مومنوں کی کیا ہے، وہ مومنوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں ایک دوسرے سے قتال کرنا شروع کر دیں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، وہاں بھی اللہ نے مومن کہا مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ بیٹھے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، قتل ہو رہا ہے ایک دوسرے کا، تو جو قاتل جماعت ہے نا جو مار رہی ہے دوسروں کو ان سے لڑو جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے. ٹھیک ہو جائے تو پھر صلح صفائی کر دینا ان کے درمیان. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی، تو اللہ نے مومن کہا ہے وہاں بھی ان کو. چلیے اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات آخر میں، وہ یہ کہ یہ ابھی ہم نے کفر کی تعریف پڑھی، کفر کی دو قسمیں پڑھی، بڑا کفر چھوٹا کفر، پھر بڑے کفر کی 5 قسمیں پڑھی، پھر مثالیں پڑھی چھوٹے کفر کی. اب آگے کہتے ہیں کہ بڑے کفر اور چھوٹے کفر کا میں فرق کیا ہے. وہ 4 پوائنٹس انہوں نے ذکر کیے. بڑے کفر اور چھوٹے کفر میں فرق. نمبر 1، بڑا کفر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ چھوٹا کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا اور نہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. یہ پہلا فرق ہے. کیا؟ بڑے کفر سے خارج ہو جاتا ہے، چھوٹے کفر سے خارج ہوتا ہے. بڑے کفر سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، دوسرے کفر سے اعمال برباد نہیں ہوتے. دوسرا فرق، ان الكفر الاکبر یخلد صاحبه فی النار والکفر الاصغر اذا دخل صاحب النار فانه لا يخلد فيها وقد يتوب الله على صاحب فلا يدخله النار اصلا. آگے کہتے ہیں دوسرا فرق یہ ہے، بڑا کفر کرنے والا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جبکہ چھوٹا کفر کرنے والا اگر جہنم میں گیا تو بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اگر نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم میں داخل ہی نہیں کرے گا اس کو. یہ بھی فرق ہے، بہت اہم ہے سمجھ. بڑے کفر والا ہمیشہ جہنم، چھوٹے کفر والا جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. یا تو جائے گا یا نہیں جائے گا. نہیں جائے گا کب؟ اللہ اس کے وہ چھوٹا کفر کیا مطلب گناہ کیا تھا وہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا تو بغیر جہنم دیکھے ہی وہ جنت میں چلا جائے گا. اور اگر اللہ نے معاف نہیں کیا اس کو، اللہ نے چاہا کہ اس کو سزا دی جائے اس کے گناہوں کی، تو جہنم میں جائے گا وہ، لیکن ہمیشہ. تیسرا فرق، ان الکفر الاکبر یبیح الدم والمال والکفر الاصغر لا یبیح الدم والمال. بڑے کفر سے خون اور مال حلال ہو جاتا ہے، چھوٹے کفر سے خون اور مال حلال. خون حلال ہونا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. کون سمجھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، بولیے کیا مطلب خون حلال ہونا؟ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جو کافر ہو رہے تھے، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے تھے، تو اس کا قتل خون حلال مطلب قتل واجب. کٹ جیسا میں اشارہ کی شکل میں
خون حلال کا مطلب یہ کیا؟ گردن ماری جائے گی اس کی، اس کو بولتے ہیں خون حلال. مال حلال مطلب اس کا مال غنیمت میں لے لیا جائے گا کیونکہ وہ کافر ہے. تو بڑے کفر سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. چھوٹے کفر سے کوئی دو مسلمان لڑ لیں اگر تو اس کے پیسوں سے سب لے کے بھاگ جائیں گے ہم، یا اس کی گردن مار دیں گے. لڑنا بھی کفر ہے نا، بتایا گیا. چلیے کتنا فرق ہو گئے؟ کیا ہے پہلا فرق دونوں میں؟ ایک فرق. دوسرا فرق کوئی بتائیے. پہلے میں دو چیزیں، دوسرا فرق اچھا دو بتا دیا آپ. دائرہ اسلام سے خارج ہونا بھی بتا دیا، مخلد فی نار. ہاں چلیے تیسرا فرق. بڑے کفر نہیں بولنا، کس سے خون حلال ہوتا بھائی؟ کوئی ایک بولیے، آپ بولو. چل نہیں ہوتا، سمپل چھوٹے پوائنٹ سے بنا دے تو یاد ہو. چوتھا اور آخری فرق ان الكفر الاکبر یوجب العداوة الخالصة بین صاحبه وبین المؤمنین فلا يجوز للمؤمن محبته وموالاته ولو كان اقرب قريب. واما الكفر الاصغر فانه لا يمنع الموالاة مطلقا بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الايمان ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. بہت زبردست بتایا. بڑے کفر کی وجہ سے اس سے نفرت ہوتی ہے، نفرت ہونی چاہیے. بڑے کفر کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ نفرت ہونی چاہیے. لہذا اس سے دل سے محبت کرنا، دوستی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. لیکن چھوٹے کفر سے یہ چیز نہیں ہوگی، مطلق نہیں ہوگی. چھوٹے کفر سے کیا ہوگا؟ اس کے پاس جو ایمان ہے اس ایمان کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے گی، اور جو اس کے گناہ ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اس سے کیا کی جائے گی؟ نفرت کی جائے گی. لیکن مکمل نفرت اس سے نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا؟ چوتھا فرق بہت زبردست ہے. بڑے کفر سے کیا ہوگا؟ جو کافر ہیں ان سے ہم دل سے محبت نہیں کریں گے، نہ دوستی کریں گے. لیکن جو چھوٹے کفر والے ہیں یعنی جو گناہ کرتے ہیں تو ان سے بالکل نفرت نہیں کی جائے گی، محبت بالکل نہیں کی جائے گی. ان کے ایمان جتنا ایمان اور اچھے کام ہے اتنی محبت، اور جو گناہ ہیں ان سے گناہوں کی وجہ سے ان سے نفرت کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے آج کا سبق تھا. امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. ہم نے کفر پڑھا، کفر کی تعریف پڑھی، کفر کی قسمیں پڑھی، اس کی مثالیں پڑھی، اور دونوں کے درمیان کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلا درس ہوگا نفاق کے متعلق. نفاق کس کو کہتے ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں، اور نفاق کے درمیان کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں. آمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.